ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب, آج آپ کچھ پیشن گوئی تو کریں. بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگلے ماہ وہ بھارت پہنچ رہے ہیں یا کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو 18ویں برکس کا سربراہی اجلاس ہے وہ اگلے ماہ 12-13 ستمبر کو بھارت میں ہو رہا ہے. اور بھارت میں اس وقت یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کون سے سربراہان ریاست آئیں گے، کون سے نہیں آئیں گے. ابھی تک جو کنفرمیشن ہے وہ صرف ہے ایک برکس کے ممبر ہیں برازیل، لولا صاحب، وہ تشریف لائیں گے. ابھی تک صدر شی یا صدر پیوٹن نے مطلب واضح طور پہ نہیں بتایا، لیکن بھارت کی بھرپور کوشش ہے اور اگلا مہینہ اہم ہے بھارت کے لیے، اور بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ تمام ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ آئیں، کیونکہ جتنے زیادہ سربراہان ہوں گے، 10-11 ممبر ہیں نا اس وقت برکس کے. سعودی عرب کو دعوت تو دی ہوئی ہے کہ آپ آئیے جوائن کر لیجئے، لیکن سعودی عرب نے بھی آفیشلی جوائن نہیں کیا. اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ محمد بن سلمان سعودی عرب جائیں گے اس سربراہی اجلاس کے لیے. لیکن ممکن ہے کہ MBZ جو ہیں UAE کے وہ آ جائیں، کیونکہ UAE کے اور بھارت کے تعلقات میں کافی گرمجوشی تو ہے، تو ممکن ہے کہ وہ آ جائیں. اور جو حالات چل رہے ہیں اس وقت دنیا کے، اس میں شاید لگتا ہے ممکن. پریزیڈنٹ شی اور کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پریزیڈنٹ پوٹن شاید آ جائیں، کیونکہ سرگی لاوروف جو پچھلے دنوں فارن منسٹر کی کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے تھے، انہوں نے تو اندیا دیا تھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن اٹینڈ کریں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے منتہا کہ برکس کی جو پچھلی سمٹ ہوئی تھی نا برازیل میں 2025 میں، اس میں صدر شی نہیں گئے تھے. صحیح. تو ان کی جگہ جو فارن منسٹر ہیں وینگوی، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں ہوئی، پریزیڈنٹ شی وہاں موجود تھے. پریزیڈنٹ شی برکس کو کافی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ آئیڈیا برین چائلڈ انہی کا ہی ہے. تو چین برکس کو اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن دونوں کو بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ برکس کو تو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ برکس کی اپنے ڈائنامکس ہیں. تو پریزیڈنٹ شی چاہتے ہیں کہ برکس کامیاب ہو. تو اس کانٹیسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ شی خود شرکت کریں اس سمٹ میں. لیکن دوسری جانب جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں اس میں پرابلمز بھی ہیں. لیکن ابھی پچھلے دنوں جو بھارت کے فارن سیکرٹری ہیں وکرم مسری، وہ بھی گئے ہوئے تھے چین. تو چین کو لانے کے لیے، پریزیڈنٹ شی کو لانے کے لیے کافی محنت تو ہو رہی ہے. صحیح. اب آپ نے بات کی ہے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کی، طارق رحمان صاحب کو. طارق رحمان صاحب کو کوئی بائیلیٹرل وزٹ کے لیے نہیں بلایا. ہر ہوسٹ کنٹری کو یہ ہے کہ کچھ اور ممالک کو وہ دعوت دے دیتے ہیں کہ آپ آئیے، اس میں شرکت کر لیجئے. تو انہوں نے اسی کانٹیکس میں ان کو دعوت دی طارق رحمان صاحب کو کہ آپ یہ جو 18ویں سمٹ ہو رہی ہے آپ اس میں اجلاس میں شرکت کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ پہلے برکس کے جو ممبرز ہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور پھر ایک جو ہے لارجر فریم ورک میں ملاقات ہو جاتی ہے. اس میں جو گیسٹ بلائے جاتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو ایک اس کے علاوہ اب مجھے نہیں معلوم کہ بنگلہ دیش کے علاوہ اور کن ممالک کو بلایا گیا ہے ایز گیسٹ کے طور پہ. لیکن اب طارق رحمان صاحب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. دیکھیے طارق رحمان صاحب، ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے اپنی جو پالیسی کو بڑا کیئرفلی اور بڑے اسمارٹلی اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہے. اب طارق رحمان صاحب چائنا تو ہو آئے ہیں. اب پہلے خیال یہ تھا، لوگ یہی دیکھ رہے تھے کہ چائنا پہلے جاتے ہیں کہ بھارت پہلے جاتے ہیں، بالکل. لیکن چائنا وہ ہو آئے. پاکستان سے بھی ان کو دعوت تو ہے، لیکن اگر میرا اپنا خیال ہے کہ طارق رحمان صاحب شاید چلے جائیں، کیونکہ یہ تو بائیلیٹرل وزٹ نہیں ہے نا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کوشش یہ ہو رہی ہو کہ جی برکس سے پہلے آنے سے پہلے آپ بائیلیٹرل وزٹ بھی کر لیں، ایک دن پہلے آ جائیے.
صحیح برکس سمٹ تو 12-13 کو ہو رہے ہیں، تو آپ 11 کو تشریف لے آئیے اور پہلے بائیلیٹرل وزٹ ہو جائے گا، اور اس کے اب شاید طارق رحمان صاحب وہ ایوائڈ کریں، یہ بھی پاسبل ہے، وہ چلے تو جائیں لیکن وہ جائیں گے برکس کے کانٹیکس میں، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ میں بائیلیٹرل وزٹ کر رہا ہوں، کیونکہ بائیلیٹرل وزٹ کرنے کے لیے کافی تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ اریٹنٹس ہوتے ہیں، ان کو پہلے تھوڑا بہت ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو بھارت کے ہائی کمشنر ہیں ڈھاکہ میں دنیش تریویدی صاحب، انہوں نے کال بھی کی جو بنگلہ دیش کے فارن منسٹر ہیں خلیل الرحمان صاحب، تو جو پریس ریلیز ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے، اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ جی بھارت کو ہی معلوم ہے کہ اریٹنٹس کیا ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ اریٹنٹس کیا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ان اریٹنٹس کا دور ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ان اریٹنٹس میں کیا ہے؟ اصل جو اس وقت اریٹنٹ ہے نا، شیخ حسینہ سے بھی زیادہ جو اریٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنگلہ دیش کے نقطہ نظر سے، وہ ہے گنگا ٹریٹی، گنگا ریور جو واٹر ٹریٹی ہے اس کا، کیونکہ وہ ایکسپائر ہو رہا ہے دسمبر میں، اور ابھی تک کچھ چیزیں لگ نہیں رہی کہ اس طرف کچھ جانب جا رہی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت اس ٹریٹی کو رینیو کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو اس میں کیا امینڈمنٹس لاتا ہے، کیونکہ 30 سال پہلے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 1996 میں، صحیح تو بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف واٹر شیئرنگ کا معاملہ اب نہیں ہے کہ جو گنگا کا پانی ہے اس کی صرف واٹر شیئرنگ کی بات ہو، بلکہ ہم اس کو مزید پھیلانا چاہتے ہیں، ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس میں اور بھی جو کلائمیٹ کے ایشوز ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، ان کو ہم شامل کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی پروپوزلز کوئی سامنے آیا ہے، کوئی ڈرافٹ ٹیکسٹ سامنے آیا ہے کہ نہیں، ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے کوئی معلوم ہوا بنگلہ دیش کے میڈیا سے بھی، نہ بھارت کے میڈیا سے کوئی ایسی فارمل ریکمنڈیشن سامنے آئے ہو کہ بھارت کیا چینجز چاہتا ہے۔ صحیح ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ بھارت اس کو لٹکائے، جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبینس میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی جانے دے کہ کیا ضرورت ہے جی، ہم بغیر ٹریٹی کے ہی کام چلاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بنگلہ دیش کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت 54 دریا جو ہیں ان کا پانی شیئر کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں بنگلہ دیش بہرحال لوور رائپیرین ہے پاکستان کی طرح جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، تو ہمارے لیے بنگلہ دیش کے لیے بڑا اہم ہے کہ کسی طور یہ معاملہ سیٹل ہو۔ پھر اس کے علاوہ ٹیسٹا ریور کا بھی معاہدہ ابھی تک نہیں ہو رہا، اس کا پانی بھی امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے بنگلہ دیش نے تھوڑا سا بھارت پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے چائنا کو وہ ٹیسٹا ریور کا جو پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہے وہ ان کو دینے کا ایک لحاظ سے فیصلہ کر لیا ہے۔ صحیح پھر جو چٹوگرام پورٹ اور مونگلا پورٹ وہ بھی چائنا کے حوالے کر دیا، تو کچھ کنسرنس بھارت کے ہیں۔ بھارت بھی یہ چاہے گا کہ وہ بنگلہ دیش کو اپنی سائٹ پہ رکھے، ٹوٹلی جو ہے چائنا کی اس پہ اسفیئر میں نہ چلا جائے، تو اب بنگلہ دیش کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ آبویسلی بنگلہ دیش یہ بھی نہیں چاہے گا کہ سارے جو اپنے ایسا لگے کہ بس چائنا کے ساتھ، حالانکہ چائنا کے ساتھ تعلقات، اور چائنا چونکہ اس پوزیشن میں بھی ہے کہ وہ جو ایشوز ہیں بنگلہ دیش کے خاص طور اکنامک ایشوز، ان پہ تھوڑی سی ہیلپ کر سکتا ہے۔ اب جو ایک کوریڈور بن رہا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، چائنا میانمار بنگلہ دیش، وہ کوریڈور بھی امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش کے لیے۔ تو بنگلہ دیش کا اوور آل میں دیکھتا ہوں تو وہ بیلنس کرنے کا جو ہے نا وہ بات اب نہیں رہی۔ بنگلہ دیش کو معلوم ہے کہ بھارت کے ساتھ ابھی ایشوز چلیں گے، مثال کے طور پر دیکھیں نا ابھی جو ویزاز کے پرابلمز وہ بھی تک پوری طرح بحال نہیں ہو سکے، جو ٹرانس شپمنٹ ہوتی تھی بھارت کے ذریعے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کی وہ بھی پوری طرح بحال نہیں ہو سکی، ابھی تک جو فورسڈ ڈپورٹیشن ہے وہ بھی بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایشوز کافی سیریس ہیں۔ پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات وہ بھی بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، اب بھارت اس میں بھی بنگلہ دیش کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بنگلہ دیش بھارت، چونکہ ہم تو دیکھیے بنگلہ دیش کے خیر خواہ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے معاملات، بنگلہ دیش ترقی کرے، خوشحالی کی جانب جائے، اور ہمارے جو ایک ہم بھی شیئرڈ ہسٹری، ہم ماضی میں پاکستان کا حصہ تھے، جی، تو ہمارے تو بڑے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہماری خواہشات ہی ہیں۔
لیکن بھارت کے انٹرسٹ البتہ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ہیں. ان کا یہ بارڈر کافی وسیع ہے, 4000 کلومیٹر سے زائد بڑا طویل بارڈر ہے. تو بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, لیکن اب طارق رحمان صاحب میرے خیال میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ بائی لیٹرل وزٹ تو نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے برکس سے کانٹیکس میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا بنگلہ دیش کو اوبلائج بھی کر دیں گے, اور وہ جو اریٹنٹس کو دور کرنے کی بات ہے اس سے بھی فی الحال بچ جائیں گے, کیونکہ پھر بائی لیٹرل وزٹ کی ذرا ریکوائرمنٹس اور ہو جاتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید چلے جائیں. شاید چلے جائیں. سو ویورز آپ بھی بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں کہ وزیر اعظم جو بنگلہ دیش کے ہیں طارق رحمان صاحب یہ جائیں گے بھارت یا نہیں جائیں گے؟ یہ بتا سکتے ہیں آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں کوئی بھی آڈیو ویڈیو پیغام بھیج کر 03105366 259 03105366 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. ضرور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے, اور ان ٹاپکس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا سوال ہے تو وہ بھی آپ عبدالباسط صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر کے. منتہا حسن کو اجازت دیں, اللہ حافظ.